آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایجنگ کے پروسیس میں ہیں یا جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, بہت ساری دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے تھوڑا ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں, تو ان کو آپ کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے. اور میں یہاں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ کراچی کا ایک بہت ہی بہترین ہاسپٹل لیاقت نیشنل ہاسپٹل, اس نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بنایا ہے جو ون آف اٹس اون کائنڈ ہے, جو شاید ہی پاکستان میں اور کہیں موجود ہو. اٹس ریکریشنل اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر فار ایلڈرلی. جتنے بھی ایلڈر لوگ ہیں ان کی ریکریشن کے لیے, ان کی ہیلتھ کیئر کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ میں, ان کی فزیکل ہیلتھ میں, یہ ساری چیزیں آج آپ کو جاننے کو ملیں گی. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے, کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن کے شعبے سے یہ وابستہ ہے, ڈاکٹر فریدہ امین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ مارننگ. تھینک یو. اور جو ایک نیا ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں نے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اوپن کیا ہے, کیا تھاٹ تھی, کیوں اسے اوپن کیا, کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اس کو ہم جیریاٹرکس کہتے ہیں, اور جیریاٹرکس پوری دنیا بھر میں ایک نون اسپیشلٹی ہے. ہمارے یہاں جس طرح سے فیملی میڈیسن ایک ریلیٹیولی نیو اسپیشلٹی ہے, مطلب فیملی میڈیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ جنرل فزیشین آپ کے خاندان کے ہر فرد کو, ان کے ہر مسائل کو ایک ہی وزٹ میں کوشش کر کے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ایک سارٹ آف آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا. تو ایک تو یہ فیلڈ ہے, پھر اس میں ایک ایک فرد, ہر ایج گروپ کی ہیلتھ کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. تو جس میں جو بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, وہ بھی ہیں, تو بچے بھی ہیں, تو ایڈلٹس بھی ہیں, تو خواتین بھی ہیں. اب ہم نے دیکھا یہ کہ عام طور پہ ایڈلٹس تو آ جاتے ہیں, بچوں کو ماں باپ لے کر آ جاتے ہیں ہمارے پاس. یوزولی بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چاہے ان کے بچے لانا بھی چاہے ڈاکٹر کے پاس, وہ نہیں آتے ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں باہر نہیں جاؤں گا, میں باہر نہیں جاؤں گی. اچھا, ہمارے بزرگ اس طرح کے حالات سے گزرے ہیں بہت سارے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیسہ خرچ نہ ہو میرے بچے کا, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا, یہ خرچ ہو جائے گا. اس طرح وہ لوگوں کی جو ہیلتھ ہے نا جنرلی نگلیکٹ ہوتی جاتی ہے. ہمارے پاس اکثر 60+ کے لوگ جو آتے ہیں ملٹیپل میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں, 15 میڈیسن لے رہے ہیں, 12, مطلب ایسے لگتا ہے کہ چلتے پھرتے میڈیکل سٹورز کی طرح سے کہ روز صبح کی 4 گولیاں, دوپہر کی 4. وہ دوائیں کیا کیا سائیڈ افیکٹس دے رہی ہیں, کیا کیا پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. معدہ خراب رہتا ہے, کھایا نہیں جا رہا, دانت خراب ہوئے ہوئے ہیں, قبض رہتا ہے, مطلب ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ سارے ایشوز کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر ان سب چیزوں کو دیکھتا رہے تو ان کی ہیلتھ کو ہم بگڑنے سے پہلے بچا سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, یہ ایک اور بات ضرور سمجھنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اگر گردے کا مسئلہ ہے تو آپ نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں گے, شوگر ہے تو ڈائبٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی اور ایشو ہے تو آپ اس کی جو اسپیشلٹی ہے اس کے پاس جائیں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر گھر میں. اب تو تقریباً ایسے مریض موجود ہیں جن کو 2-3 طرح کے ایشوز ہیں, اور پھر الگ الگ ڈاکٹرز کے آپ پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پھر ان اسپیشلسٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے, یا ان کے پاس نہیں لے کے جانا, آپ ہی ہر پرابلم کو ڈیل کر لیتے ہیں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے, اب فار ایگزامپل آپ کسی ڈائبٹولوجسٹ کے پاس گئے, آپ نے شوگر کی آپ نے دوائیاں لکھوائی, ان سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیروں میں بھی درد ہوتا ہے, تو انہوں نے آپ کو ایک درد کی دوا لکھ کے دے دی, ٹھیک ہے. اب یہ درد کی دوا آپ نے لی, آپ کو لگا کہ تھوڑا فائدہ تو ہے, زیادہ فائدہ نہیں ہے, آپ چلے گئے ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس, آرتھوپیڈک کے پاس. اب جب آپ ان کے پاس گئے تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر نے آپ کو کیا دوائیں دی ہیں, وہ آپ کو اپنی دوائیں لکھ کے دے دیں گے. اب انہوں نے آپ کو 2 اور درد کی دوائیں دے دی, ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ ایک اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, جس کو آپ عام طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت ہی لوکل قسم کا ایک ڈاکٹر جو کہ 2 منٹ میں دوائیں لکھ رہا ہوتا ہے, اور جو بات کرنے کا بھی جس کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اس کے پاس گئے, اس کو آپ نے بتایا, اس نے ایک اور دوا لکھ کے دی. جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں آپ کون کون سے ڈاکٹر کی کیا کیا دوائیں لے رہے ہیں, تو وہ ہمیں دکھاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے 4 قسم کی الگ الگ درد کی دوائیاں لی جا رہی ہیں, اور وہ دوائیوں کی وجہ سے خدا نخواستہ گردوں پہ اثر ہو گیا ہے یا معدہ خراب ہو گیا ہے. تو اگر ایک ڈاکٹر ان سب چیزوں کو سمجھ کر اور آپ کو وہی میڈیکیشن دے جو کہ آپ کے لیے ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ہے, اور جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ریفر کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے
ہے کہ یہ آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے گھٹنوں کا اور اتنا زیادہ سیویئر ہے کہ یہ بغیر سرجری کے یہ کام نہیں چلے گا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ آرتھوپیڈک سرجن کو دکھائیں گے, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو اب سرجری کی شاید نیڈ پڑ سکتی ہے. اس کیس میں ہم اس کو ریفر کریں گے. تو ریفرل ریٹ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ جیسے 100 پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں سے ہم 10 یا 12 ریفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو عام مسئلے ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ فیملی میڈیسن آرام سے دیکھ لیتا ہے. نارملی جو ہے وہ لوگ جو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر یا اسٹمک کا اپسیٹ رہنا, یا جس طرح بھی ڈاکٹر صاحبہ کہتی کانسٹیپیشن, جب آپ کنٹینیو کئی سالوں سے دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ پرابلم ایسے ہیں جو آن اینڈ آف آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسپیسیفک اسی چیز کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, باقی ساری چیزوں کو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گی, پہلے آپ اپنی شوگر تو کنٹرول کر لیں, اپنے بلڈ پریشر کو تو کنٹرول کریں. تو جو بھی آپ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اس کا کمبینیشن کتنا بہتر ہے, وہ کس طرح لینی ہے, کون سی نہیں لینی, اس کا اعتدال جو ہے وہ آپ لوگ پیشنٹ کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی پریزرو کر سکے. بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ پریزرو ہو, جس پر ہم فوکس ہی نہیں کرتے, بس یہ ہوتا ہے بیماری جو ہے وہ کنٹینیو چلتی رہے. سو آپ یہ دیکھیں یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, اور گھر کے بزرگوں کے ساتھ یہ رہتا ہے پرابلم. بالکل صحیح ہے. اس میں نا ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں اگر ساتھ میں بیٹا یا بیٹی آتے ہیں تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہم امی کو بڑی مشکل سے لائے ہیں, یہ گھر سے نکلتی نہیں ہے. اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فون نمبرز دے دیتے ہیں, ای میلز دے دیتے ہیں, جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں میلز کر سکتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر یہ نہ آ رہی ہوں تو آپ ہمیں ای میل کر کے ان کی کنڈیشن کے بارے میں ان کا پکچر بھیج دیجیے گا, جیسے فار ایگزامپل وونڈ ہے تو پکچر بھیج دیجیے گا زخم کا, اور بتا دیجیے گا کہ یہ پیشنٹ ہے, یہ دوائیوں پر ہے, تو ہم اس پر آنسر بیک کر دیتے ہیں. اکثر ہم فون دے دیتے ہیں اپنا, اور پھر فون بھی ہم اٹھاتے ہیں اور اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. تو ہم ہر لحاظ سے نا, کیونکہ ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو پیشنٹ کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی لے. کیونکہ دیکھیں پیشنٹ کو صرف دوائی دے کے, یہ تو گوگل بھی کیا جا سکتا ہے نا, آپ گوگل پہ ڈالیں کہ میرے یہ زخم ہے, اس طرح کا زخم ہے, اس طرح کی نوعیت ہے, تو گوگل آپ کو 10 آپشنز دے دے گا کہ آپ یہ لے سکتے ہیں, یہ لے سکتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر کا وہاں پر کیا کام ہے پھر؟ ڈاکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا فائدہ یہی ہے کہ وہ پیشنٹ یا پرسن سینٹرڈ کیئر دیتا ہے, نہ کہ صرف اپنی دماغ یا اپنی نالج کو یوز کرتا ہے. مطلب پیشنٹ کے حساب سے کیا ٹھیک رہے گا, اس کو کیسے فالو اپ کرنا ہے, یہ پیشنٹ فالو اپ پر آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ بھی سوچنا ہمارا کام ہے. اچھا, آپ لوگوں کے لیے اولڈ ایج کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کس کو آپ اولڈ ایج کہتے ہیں؟ اولڈ ایج تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اولڈ ایج کا ورڈ تو ہم یوز ہی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ 65 یا 60 پلس ہیں وہ جیریاٹرک ایج گروپ میں آتے ہیں. کیونکہ اور ایج گروپ کو ڈیفائن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی نیڈز ڈفرینٹ ہے, ان کی ہیلتھ نیڈز, جیسے بچوں کی ہیلتھ نیڈز ڈفرینٹ ہے, ایڈولسنٹس کی ہیلتھ نیڈز ڈفرینٹ ہے, اڈلٹس کی ہیلتھ نیڈز ڈفرینٹ ہے, ویسے ان ایج گروپ کی ایڈلٹس ہیلتھ نیڈز. کیونکہ اس ایج میں آ کے آپ کی باڈی جو ہے وہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, تو اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اب آپ نے لائف سٹائل کیسا رکھا ہے کہ اس ڈکلائن کو آپ کتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. مینجمنٹ از ریئلی امپورٹنٹ. آپ روک نہیں سکتے اس کو, لیکن ان چیزوں کو آپ بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں. سو یہ اٹس آل ڈپینڈ آن یور لائف سٹائل کہ آپ ان چیزوں کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب بچے ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس ویسے ہی ان کی پرائیورٹیز بڑی چینج ہو جاتی ہیں کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں تو ان کا خیال کرنا ہے, تو اپنی چیزیں تو یہ سلولی گریجولی جو ہے وہ اوائڈ ہوتے ہوتے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, اس ایج میں جن پرابلمس کا ہم ذکر کریں, کچھ بڑی کامن پرابلمس ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ نیند کم ہو جاتی ہے بہت اس ایج میں آ کے, وہ سلولی گریجولی ہوتا ہے کہ آپ بہت کم نیند ہوتی جاتی ہے. تو یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. بالکل کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح ہے یہ. اور آپ نیند کی دوا بھی روز نہیں لے سکتے. اگین وہی دیکھیں, ہیلتھ کیئر نیڈ ایک ڈفرینٹ ہے نا اس ایج گروپ کی, اور نیند نہیں آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ گھر میں رہتے ہیں, عام طور پہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی نیند جو ہے نا کسی وقت صبح میں, دوپہر میں پوری کر لیتے ہیں. تو کیونکہ وہ پورے دن میں تھوڑی سی نیند کرتے رہتے ہیں, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کے, تو جب رات میں وہ سونے جاتے ہیں تو اتنی اچھی نیند نہیں آتی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن بڑا کامن ہے, اسٹریس
بچہ بیٹا جو ہے وہ باہر ہے, ابھی تک آفس سے آیا نہیں ہے, 7 بجے آ جاتا ہے, 9 بج گئے, گھبراہٹ ہو گئی. اب جب تک وہ گھر پر نہیں آئے گا تو نہ میں کھانا کھاؤں گی اور نہ میں سونے جاؤں گی, ہے نا. مدرس تو ایسی ہی ہوتی ہے, اس سے تو آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں نکال ہے نا, سکتے, تو نہیں نکال سکتے آپ کس طریقے سے. تو یہی والی بات ہے کہ یہی مینجمنٹ, یہی کاؤنسلنگ کی ان کو نیڈ ہوتی ہے کہ جو کہ ایک تھرڈ پرسن ان کی کاؤنسلنگ کرتا رہے, کس طریقے سے ان کی ذہنی جو ہے وہ سوچ ہے اس کے حساب سے ان کو کاؤنسل کرتا رہے کہ کیسے اس کو مینج کریں, اور بچوں کو بھی سکھائے کہ اپنے پیرنٹس کی اس انگزائٹی کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ہم جاتے ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیکل اسٹور سے, بیٹا گیا نیند کی دوائی دے دیں, امی کو نیند نہیں آ رہی, ابو کو نیند نہیں آ رہی, وہ نیند کی دوائی اس نے اٹھا کے دے دی. آپ کو پتہ ہے اس ایج گروپ میں نیند کی دوائی لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ریزن بینگ کہ نیند کی دوائی آپ نے لی, آپ غنودگی میں گئے, رات میں 2 بجے 3 بجے اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو یورین پاس کرنے کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے, آپ 2 بجے 3 بجے آدھی غنودگی میں اٹھے اور خدا نہ خواستہ اگر گر گئے تو ہڈیاں بھر بھری ہیں, ٹھیک ہے, ہڈیوں میں جان نہیں ہے, فوراً ہڈی ٹوٹتی ہے. تو اگر ہپ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو سیدھا آپ بیڈ پر گئے, اور 3 ماہ سے پہلے تو آپ بڑی مشکل سے کھڑے ہو پاتے ہیں. تو دیکھیں نا کہ کوالٹی آف لائف آپ کی کہاں گئی. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ گرے تو پھر اٹھ ہی نہیں سکے اس ایج گروپ میں, پھر سرجری بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ ان کا جو لمیٹیشن ہے ایکٹیویٹی وہ بالکل لمیٹڈ ہو کر رہ گئی, ہے نا. تو یہ چیزوں کو پریونٹ کرنا ہے. تو ایک نیند کی دوائی نے کتنا بڑا نقصان کیا یہ سوچنے اور کی بات. یہاں پر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کہیں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, کہیں پر نہیں بھی ہیں, بٹ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ڈیفینیٹلی آپ کے بڑے موجود ہیں تو کچھ احتیاط آپ کو بھی کرنی ہے. جس طرح کہ آپ ان سے کہیں کہ جب وہ واش روم جائیں تو وہ لاک نہ کریں, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو فوراً ان کو جو ہے وہ ہیلپ کیا جا سکے. بیل ایزیلی ملتی ہیں, وہ آپ ان کے پاس رکھیں کہ کبھی ان کو نیند میں اس طرح نہیں اٹھا جا رہا ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکیں. واش روم کے جو سلیپرز ہیں وہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ سلپ ہو جاتے ہیں, یا آپ کیونکہ ٹائلز ہیں تو ٹائلز پر یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا سوپ بھی گرا ہوا یا کوئی چیز ہے تو وہ بہت سلپری ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے پاپا کے لیے کیا کیا تھا کہ میں ٹاولز جو ہیں وہ وہاں پر وہ بچھا دیتی تھی کہ اگر وہ اس پہ چلیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ ویسے سلپ, اللہ نہ کرے اگر کبھی پرابلم ہو تو وہ سلپ نہیں ہو سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس طرح کی احتیاط بھی آپ لوگ بتاتے ہیں؟ ایبسولوٹلی, اور انفیکٹ بہت دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو واکر اپنے گھر اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ لیں کہ رات میں جب اٹھیں تو وہ واکر پکڑ کے اٹھیں. یہ بھی جو اس ایج گروپ کے پرابلمز ہیں نا ان میں شامل ہے کہ وہ لوگ واکر یوز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم واکر یوز کریں گے تو کیا میں جو ہے وہ اپاہج ہوں یا میں محتاج ہوں کہ میں واکر یوز کروں. تو ہر چیز میں نا ان لوگوں کے پرابلمز, جو لوگ سن نہیں پاتے وہ لوگ ہیئرنگ ایڈ نہیں لگائیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ہم یوز نہیں کریں گے. تو یہ ایج گروپ کی ایک بالکل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. اس ایج میں کچھ لوگ تو بہت ہی اتنے, کیونکہ یہ آپ میچور اتنے ہو چکے ہوتے ہو لائف کی اتنی ساری چیزیں دیکھ کے, کچھ لوگ بڑے انڈرسٹینڈنگ لیول پر آ جاتے ہیں. وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں اب جو بچے ہمارے لیے ڈیسیجن لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے کر دیتے ہیں ان اے سینس کہ یہ جو بھی کہیں گے یہ اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کسی صورت اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ مجھے کرنا ہے, وہ ایک ضد ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, پتہ ہے یہ اتنے سالوں تک اتنا انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, اتنا اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں کہ جب یہ اس ایج گروپ میں آتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ اب یہ بچے بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے محنت کریں کہ جس طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ایک ضد ہے. اٹس جسٹ کہ اتنے سال آپ سوچئے نا, زندگی کے آپ نے 60 سال 65 سال 70 سال جو ہے وہ محنت کی ہے, اور اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہے نا. اب جن لوگوں کے لیے آپ نے کام کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں. تو آئی تھنک کہ یہ چیز سمجھنا بھی بچوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اکثر نا بچے آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ بالکل نہیں سنتے میری, یہ کیسے سنیں گے وہ, ہے نا. آپ سوچئے تو صحیح کہ اتنے سالوں تک جب ان کا ایک اپر ہینڈ رہا آپ پر, ان کی ہر بات آپ مانتے رہے, اب وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا ان کا دماغ کہ اب ہم
نیچے ہیں اور اب یہ ہمیں آرڈرز دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے, کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, وہ اب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز میں یہ جو ضد ہوتی ہے نا, کیونکہ اولاد کی خوشیاں بھی ماں باپ کے بغیر ادھوری ہیں بلکہ نامکمل ہیں, وہ گھر ہی, اس میں کوئی رونق ہی نہیں ہوتی جس گھر میں آپ کے بڑے موجود نہ ہوں. تو اولاد کا کہنا یہ ہے کہ میں خود اپنی اماں کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے اپنا خیال رکھیں, کیونکہ ابھی آپ نے زندگی میں اور بہت سارا کچھ کرنا ہے آپ کی, اور وہ آپ کریں گی تو سب سے اچھا ہوگا. شاید چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن جو بڑوں کے سرپرستی میں یا ان کے سائے تلے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ویلیو بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور یہی بات سمجھنے کی بات ہے ان کو, اور ان کو سمجھانے کی بات ہے کہ آپ, ان کو یہ لگتا ہے ہم بیکار ہیں, مطلب میرا کیا کام ہے, اب بس اللہ اٹھا لے. کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں, کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں اٹھا لے؟ آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے, آپ کے سائے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے بچے جس طرح سے بڑے ہو رہے ہیں, اگر وہ دیکھتے ہیں گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, ان کا بالکل ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا ویسٹ میں یہی تو ہے نا, بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے وہ کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے اپنے ماں باپ کو خدمت کرتا ہوا, اپنے ماں باپ کی, تو کبھی بھی وہ اس کا دماغ اس طرح بنتا ہی نہیں کہ وہ بھی خدمت کرے آگے جا کے. تو یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ کہاں سے آئے گا ہمارے بچوں میں؟ ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. حوالے سے بات کروں تو وہ تو مختلف چیلنجز سے لائف کے گزرتی ہیں, اور ایک پرسنلی یہ بلکہ حقیقت بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ ایموشنلی ایک مرد سے زیادہ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو کچھ وہ چاہتی ہے فزیکلی یا مینٹلی وہ شاید ایک مرد بیئر نہیں کر سکتا. میں کمپیریزن نہیں کری, آپ میڈیسن کے حساب سے بھی شاید اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوں گے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک پروسیجر جس مینوپاز سے عورت گزرتی ہے, اس کے بعد بھی اس کے اندر ایک باڈی کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے. تو عورتوں میں اور مردوں میں جو اس ایج میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مینٹل ہیلتھ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. میں فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جیسے فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک یا ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ ساری چیزیں مردوں اور عورتوں میں اس ایج گروپ میں آلموسٹ سیم ہو جاتی ہیں. لیکن یس آئی اگری کہ مینٹل ہیلتھ کا بہت ڈفرینس ہوتا ہے. مرد بہت الگ طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں الگ طریقے سے ایکسپریس بھی الگ طریقے سے کرتی ہیں. جیسے جو ہمارے پاس خواتین آتی ہیں جو اس ایج گروپ میں ہوتی ہیں, وہ جلدی سے روئیں گی اور اپنے غم کا مطلب فوراً ڈاکٹر اگر ان کو لگے گا کہ یہ میرا ہمدرد ہے تو فوراً اپنے غم کو بتائیں گی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے بچے میرا خیال نہیں رکھتے, یا میری بہو ایسے کرتی ہیں. مطلب وہ گھر کے مسائل ہم سے شیئر فوراً کریں گی. جو مرد ہوگا نا وہ نہ تو اپنے مسئلے اتنا کلیئرلی بتا پائے گا, اور جو چل رہے ہوں گے وہ بھی ہمیں کریت کے نکالنے پڑیں گے کہ کیا ایکچولی ان کا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. اور ڈپریشن بھی ان کا بڑا عجیب خاموشی والا ڈپریشن ہوگا. مطلب جتنا جو ہے وہ ڈپریسڈ ہوں گے اتنے وہ خاموش ہوتے جائیں گے, بات کم کریں گے. عورتیں باتیں زیادہ کریں گی, گلا شکوہ ان کا بہت زیادہ ہوگا. تو بہت الگ طریقے سے دونوں کے ڈائنامکس ورک کرتے ہیں. کیا یہ بہتر ہے کہ کہہ دیا جائے تاکہ اس سے بھی آپ دیکھیں کتنے سارے پیشنٹس ہیں ان کو باڈی ایکس اور ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایک بار رو لیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر لائٹ کے نا ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہو گیا, کیونکہ اکثر یہ بھی انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے تو یہ بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ گھر والوں سے وہ سب چیزیں شیئر نہیں کرتے, ان کو کوئی تھرڈ پرسن چاہیے اپنا آپ بتانے کے لیے. لیکن بات یہ نا کہ اس میں ریلیشن شپ ایشوز ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہہ تو دیا, آپ رو تو لیے, لیکن آپ کے خاندان, آپ کے بچوں اور آپ کے جو گھر کے اندر آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں نا, ان کے علاوہ آپ کے مسئلوں کو جو لوگ بھی سن رہے ہیں یا وہ تو مزے لیں گے یا بعد میں آگے اور لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے. تو مسئلے جو آپ کے خاندان کے نا اس طریقے سے بڑھیں گے. بہتر یہی ہے کہ وینٹیلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ, اگر شکوہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر رہ کے کریں, گھر والوں سے کریں, اپنے بیٹے سے شکوہ کریں, اپنی بہو سے شکوہ کریں, اپنی بیٹی جو اگر آپ کے گھر میں رہتی ہیں تو اس سے شکوہ کریں. باہر لوگوں کو کہنے سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کی اس ویکنس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. آپ کے گھر میں زیادہ لڑائیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے جو بھی گھر والے ہیں وہ آپ سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں اس بات پر کہ آپ کیوں اپنے گھر کی باتوں کو باہر کر رہے ہیں. بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نہیں روک سکتے, کبھی کبھی آپ نہیں روک پاتے. تو یہ جو ایک کمپلین ہے نا پیرنٹس کی کمپلین کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے کہ
اب وہ گھر پہ ہیں, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ٹائم جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کو دیا جائے. یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے جو پیرنٹس کے ساتھ ہے. اور کیسے دیں ہے نا, بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں پر اتنا پرابلم فائنینشلی, اتنی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر ایٹ لیسٹ 2 لوگ تو ایسے ہوں جو کہ کام کرتے ہوں, ہے نا, ڈپینڈنگ کہ آپ کی جو ہے وہ کتنی فیملی سائز بڑا ہے. لیکن ہسبینڈ اور وائف اکثر اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی کام کر رہے ہیں, وائف بھی کام کر رہی ہیں. اب آپ کے ماں باپ گھر میں اکیلے ہیں, میڈس کہ جو ہے وہ اس پر ہیں کہ بھائی آئے گی, ماسی آئے گی, یا گھر میں کوئی کام کرنے والے آئیں گے تو وہ پھر دیکھیں گے. کھانا پکانا نہیں پکانا وہ بھی ہے کہ چولہے کے پاس جانا, ملٹیپل مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چولہے کے پاس کھڑے رہ کے نہیں پکا سکتے ہیں. بلڈ پریشرز کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اس ایج گروپ میں بہت جلدی, تو وہ نہیں چاہتے پکانا. تو کھلائے گا کون, خیال کون رکھے گا, اور پھر وہ میڈ پیچھے سے کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ یہ بھی آپ نہیں جانتے. کیونکہ اکثر پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے یا ان کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے اپنی چیئر سے, تو واش روم ان کو ٹائم پر لے جایا جا رہا ہے یا نہیں لے جایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. ابیوز بڑی کامن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا تو بڑا آسان حل ہے, ٹھیک ہے, ہم ویسے بھی بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. اب کچھ ہزاروں روپے میں آپ کے پاس گھر میں آپ CCTV کیمراز لگا سکتے ہیں, یہ سب سے آسان چیز ہے. اور آپ اپنے موبائل پر وہ ایپ وہ کر لیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بچہ میڈ کے پاس چھوڑا ہے, کیونکہ بچے اسپیشلی ان کے ساتھ بڑا پرابلم رہتا ہے کہ وہ اتنا ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ کمپلین ہی نہیں کر پاتے. یا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ یہ ایک وہ رکھ سکتے ہیں, سرویلنس رکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں. تو آئی تھنک یہ والا آپشن بہت اچھا ہے کہ آپ کیمراز لگا لیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں نا کچھ ایسی چیزیں نا, اب جیسے پیرنٹ آپ کی امی ہیں, ان کو اٹھایا انہوں نے, ہاتھ سے ایسے زور سے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, آپ اس کو ابیوز نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اٹھانے کی کوشش ان کو کھینچ رہی ہیں, اب اس کی وجہ سے بروز پڑ گیا, ٹھیک ہے. کچھ اس طریقے سے ایسے منورز کیے کہ جس میں گرنے کا خطرہ ہو, جس میں غلطی کہیں کہ میڈ کی ہے بھی نہیں آپ کہیں, لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں. تو وہی بات ہے کہ اگر ایک ایکسپرٹ ہو اس کی جگہ, اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ نرسز کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور 24 آور نرسز ملنا کتنا مشکل ہے, کوئی اتنا آسان بات تو نہیں کہ 24 گھنٹے ایک نرس رہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو ہم نے سینٹر, ریکریشنل سینٹر ایک قائم کیا ہے, بیسکلی یہ کوئی اولڈ ہاؤس نہیں ہے, یہ ان پیرنٹس کے لیے ہیں جو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں صبح میں, اور آپ اگر ان کو ہمارے پاس ڈراپ کر کے جائیں تو ہم ان کی سائیکولوجیکل نیڈز, جیسے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, ہم ان کی نیوٹریشنل نیڈز, مطلب وہ کھاتے کیا ہیں, کیا کھانا چاہیے, ان کی میڈیکیشنز کو ایڈجسٹمنٹ, کیا میڈیسن وہ لے رہے ہیں, کیا لینی چاہیے, کیا نہیں لینی چاہیے, اور پھر ان کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس میں وہ اپنے ہاتھوں کا, انگلیوں کا, پیروں کا صحیح اور دماغ کا صحیح استعمال کر سکیں. تو صرف یہ ہے کہ آپ نے صبح میں ان کو ڈراپ کیا اور دوپہر میں یا شام میں آپ نے ان کو پک کر لیا, اس دوران جس دوران آپ گھر پر نہیں تھے, اس کے بعد تو ظاہر ہے ایک دفعہ جب آپ گھر آ جاتے ہیں تو آپ سے بہتر کیئر ان کی کوئی نہیں کر سکتا, اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. جب آپ اویلیبل ہیں تو آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کو دیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور پیرنٹس کو اسٹیج میں شاید کچھ ان کی بیسک ضروریات کے علاوہ ان کو اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف یہ شیئر کریں کہ آج یہ کچھ ہوا یا اس پہ میں کیا کر لوں. ایٹ دا اینڈ آپ ہی کا ڈیسیجن جو ہے وہ فائنل ہوگا, بٹ ان سے پوچھ لینا یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آج بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے یا مجھ سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر یہ کہنا اچھا میں جا رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا اب تو تم جا رہے ہو تو بتا رہے ہو, کیا میں چلا جاؤں. یہ جو کیا یا ہو سکتا ہے, یہ الفاظ جو ہیں کیونکہ وہ گھر پہ بیٹھے ہیں تو وہ ہر جملے کے پیچھے آگے ہر چیز کو بڑا غور سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کھانے کا ذکر کیا, جیسے نیند کم ہو جاتی ہے اسی طرح بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اس ایج میں, اور آپ اتنی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ بھی ہے پوری ہونا. پھر اگر ڈائبٹیز ہے تو اورل ہائیجین اچھی نہیں ہوتی, دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اگین دیکھیں, اگر آپ کی سائیکولوجیکل یا مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی نا, آپ خوش ہوں گے, آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, تو کھانے کا دل بھی کرے گا, ہے نا. وہی بات ہے کہ اگر آپ غیر ضروری میڈیسنز لے رہے ہیں, اوور ٹریٹ ہو رہے ہیں, ہر چیز کے لیے ایک دوائی پر ہیں آپ, تو ظاہر سی بات ہے کہ اوور آل ہیلتھ آپ کی کمپرومائز تو ہوگی. پورا دن اگر
بیٹھنے کی بجائے, جیسے عام طور پہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی نا ان کے لیے, تو پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں. جب بیٹھے رہیں گے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو بھوک تو نہیں لگے گی نا, کیونکہ باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی کم ہوتی جا رہی ہیں, وہ یوز اپ ہی نہیں ہو رہی وہ انرجی. تو اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کرتے رہیں جس میں دماغ اور آپ کا ہاتھ پیر چلتے رہیں تو بھوک تو لگے گی آپ کو, ہے نا. اور پھر ایک اور کھانے کا ایشو کیا ہوتا ہے, سوشل گروپ نہیں ہوتا نا, اکیلے کیا کھانا کھائیں, اکثر وہ سوچتے ہیں اب اکیلے ہیں, اکیلے پکائیں, اکیلے کھائیں. اچھا, اب وہ یہی میں اس کی سینٹر کی بات کروں, اگر وہاں پر ایک 50 کا گروپ بیٹھا ہوا ہے اور جس میں آپ کے کچھ لوگ جاننے والے بھی ہیں, آپ کی کسی سے دوستی بھی ہو گئی ہے, بات چیت بھی ہو گئی ہے, گلا شکوا بھی کر رہے ہیں آپ اس سے, گھر کے مسئلے بھی بتا رہے ہیں, آپ کی ایک مینٹلیٹ بھی کر رہے ہیں آپ, اور وہ نہ لینے میں نہ دینے, ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے کہ ہاں میں تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر لیتا ہوں, میں تو ایسے. آپ کے ایج گروپ کے لوگوں سے آپ کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ چلیں بھائی کیا کھا رہے ہیں, سب لوگ کھاتے ہیں ساتھ مل کے, چائے پی رہے ہیں سب لوگ, تو آپ کا بھی دل کرے گا چلے میں بھی چائے لے لیتی ہوں. تو اس طرح سے نا ایک سوشل, کیونکہ وی آر اے سوشل اینیمل, ہے نا, تو ہمیں ایک سوشل گروپ کی ہر ایج گروپ میں نیڈ ہے, اور اس ایج گروپ میں اور بھی زیادہ ہے کیونکہ لونلینس ہے نا, کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا, کھانے کا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو بھائی سالٹ کنٹرول کرنا ہے, ڈائبٹیز ہے تو اس میں بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ کاربس میں بھی آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے, رائس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہے. تو یہ جو بیلنس ڈائٹ ہے اس ایج کے لوگوں کے لیے, ایک تو یہ مینیج کرنا, اور سیکنڈلی یہ کہ ہوتا کیا ہے, آپ کسی جگہ دعوت پہ گئے ہیں, آپ کے پیرنٹس آتے ہیں, اب وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں بد پرہیزی کرنے کے لیے, اور جب آپ ان کو سب کے سامنے اگر ٹوک دیں یا ان کو روک دیں تو ایک تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے سب کے سامنے بول دیا. اب نہ بولیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے افیکٹس کتنے زیادہ ہو جائیں گے, ان کی رات میں طبیعت خراب ہو جائے گی. تو یہاں آ کے جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب پیرنٹس بھی, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن چلو محفل میں ہوں تو میں یہ کام کر لیتا ہوں. سو یہ جو پرابلمز ہیں کہ کھانے میں بد پرہیزی, یہ بڑا کامن ہے, یہ نہیں کنٹرول کر پاتے وہ لوگ, ایکسیپٹ ان کو جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے کنٹرول کرنے کا, کوئی اور نہیں کنٹرول کرا سکتا. بالکل صحیح, یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں سنا, اور میں یہی اسی سوچ, آپ نے کہا نا کیا سوچ تھی کہ جب آپ لوگوں نے یہ شروع کیا, یہی ساری سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے. اور اس کے لیے جیسے ہم نے نیوٹریشنسٹ سے کہا ہے کہ ہم جب بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ہائپرٹینسو ہے, تو الگ الگ سب کی ڈائٹس پریپیئر ہوں گی, اور ہم ان کو سکھائیں گے کہ اگر آپ یہاں پر نہیں بھی ہیں, آپ اپنے گھر پر ہیں, تو آپ کیسے اپنی ڈائٹ کو اسپیسیفکلی کیا لیں کہ جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے سب سے بیسٹ ہو. اگر آپ شادی میں بھی جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شادی میں آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ جیسے اگر ایک بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ باربیکیو کی چیزیں اسپیسیفکلی اوائڈ کریں کیونکہ اس میں سالٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ باربیکیو کھا لیں, اور آپ جو ہے وہ اینڈ میں جو کسٹرڈ یا کھیر یا ڈرنک ہے اس سے آپ گریز کر جائیں, اور چاول تھوڑا سا آپ لمٹ کریں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا پیشنٹ کو کیا پرابلمز ہیں, اور پھر اسی حساب سے ان کی ایک نیوٹریشنسٹ سے, ایکسپرٹ سے کاؤنسلنگ. لیکن دس از سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے گھر کے جو لوگ ہیں اسپیشلی, کیونکہ دیکھیں سارا گیم جو ہے نا وہ آپ کا یہاں ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کا ایکسیپٹ کرنا کہ اوکے آئی ایم سفرنگ فرام دس اور مجھے ایسے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے. یہ تھاٹ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں سیلفش ہو جاؤں, میں اپنے بارے میں سوچوں, میں اپنا خیال رکھوں. یہ ہم کیونکہ ہماری اپ برنگنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں سارے زندگی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے, آپ نے کمپرومائز کرنا ہے. آئی بلیو کمپرومائز زندگی میں سب سے بہتر چیز ہے جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا, بٹ اس سے بھی بہتر چیز ہے کہ اس کمپرومائز کو رسپیکٹ کریں, اور وہ رسپیکٹ یہ ہے کہ جو ایکسیپٹ کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے زندگی کو بھرپور جیا جائے. یہ نہیں کرتے ہم کمپرومائز کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں, اس کمپرومائز کو رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ چیز میں نے بھی لائف کے بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سیکھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سیکریفائز بھی کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ میں بھی تو ہوں نا, میری بھی تو لائف امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہیلتھ آپ مینٹین کیسے کریں گے اگر آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا, تو آپ کیسے اپنی ہیلتھ مینٹین کر پاؤ گے. میں ابھی مجھے یہی خیال آ رہا تھا, میں ویسٹ میں کسی
سی جو ہے وہ ان کے ٹرین میں بیٹھی اور وہاں پر جو ہے وہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بہت ہی میرے خیال میں 70+ خاتون تھیں, ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے, پورے وائٹ بال تھے بالکل اور جھڑیاں پڑی ہوئی ان کے, وہ اوپر چڑھیں تو میں نے آس پاس دیکھا کہیں پر جگہ خالی نہیں تھی تو مجھے لگا کہ ہمارے کلچر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, آپ اٹھ جاتے ہیں, تو میں فوراً اٹھ گئی اور میں نے کہا کہ پلیز سٹ, تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی نو نو یو سیٹ, مجھے مطلب کہنے لگی آپ بیٹھے ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سیٹ. میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیے, بٹ شی سیٹ کہ نہیں میں کھڑی رہوں گی, اور وہ 45 منٹس تک کھڑی رہی اور میں بیٹھی رہی اور اپنے آپ کو میں گلٹ فیلنگ میرے اندر آتی رہی کہ میں بیٹھی ہوں اور یہ کھڑی ہے. لیکن لک ایٹ دیم, ہے نا, پتہ نہیں کہاں سے واک کر کے جاگنگ کر کے آ رہی ہوں گی, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. تو ہم اپنے اوپر سمپتھی لیتے جاتے ہیں نا, ہم سمپتھائز کرتے ہیں خود سے کہ ہم تو بوڑھے ہیں, ہمیں جو ہے وہ بٹھانا چاہیے, ہمیں آرام کی ضرورت ہے, جبکہ اٹ از ادروائز. آپ جتنا فزیکل ایکٹیویٹی کر پائیں گے اتنی کوالٹی آف لائف آپ کی بہتر رہے گی. بٹ یہ سارا گیم نا آپ, کیونکہ اس میں سوسائٹی کا بھی بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے. ہمارے یہاں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب اس ایج میں جا رہے ہیں, یہ کیسے کریں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے. سو لوگ تو وہ بھی کہتے ہیں نا جب آپ چلے بھی جاتے ہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس دنیا سے, فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی ضرورت کی خاطر جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. کھانے پینے کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے, اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں ان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میڈیسن اتنی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. ان دونوں چیزوں سے وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. پھر کبھی گھریلو ٹوٹکے, کبھی ڈاکٹر کی دوائیاں, کیا ہے ان کا بہتر حل؟ دیکھیں اس میں جو میڈیسنز ہیں جو کہ کاز کرتی ہیں, جیسے کہ کچھ بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہیں جس سے کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے. اگر بہت سیویئر کانسٹیپیشن ہو تو ہم ان میڈیکیشنز کو چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف ایک دوائی اویلیبل نہیں ہے. یہاں پر مارکیٹ میں 10 ڈفرینٹ اور گائیڈ لائنس بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر کسی کو سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے تو وی کین آلویز چینج دا میڈیسن. تو ایک تو چینج کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ڈائریا, اگر پیچش لگ جاتی ہے بار بار, اس میں بھی کچھ دوائیاں, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز کی خاص دوائی جو میٹفارمن, گلوکوفیج, نیوڈیپار کے نام سے آتی ہے, یہ اکثر معدے کی تیزابیت یا لوز موشنز کر سکتی ہے. اب کسی نے شروع کی ڈائبٹیز کے لیے اور لیتے جا رہے ہیں, پیٹ خراب ہے, اب پیٹ خراب کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, وہ دوائی دیتا جا رہا ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ ایکچولی اس وقت سے شروع ہوا جب سے یہ والی میڈیسن سٹارٹ ہوئی ہے. اس کیس میں اس میڈیسن کو چینج کر دینا چاہیے, سمپل. اچھا, پھر بھی اگر میڈیسنز کی وجہ سے نہیں ہے تو قبضیت کے لیے جو بہترین چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ اسپغل کی بھوسی ہے نا. اس کا ہم طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 بڑے چمچے 1 گلاس پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں, 3-4 گھنٹے, جیسے رات میں بھگوئیں, صبح میں اس کو جو ہے وہ آپ ہلا کے لے لیں. جب تک وہ پھولتا نہیں ہے وہ کام نہیں کرتا, تو اس کو پھلانا ضروری ہے. اگر لوز موشنز ہو جاتے ہیں تو ایک تو ORS کا استعمال فوری طور پر کرنا تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے, اور پھر جو ہے وہ کچھ گھریلو ٹوٹکے جس میں دہی کا استعمال کرتے ہیں یا انفلور کے ساشے یا اس طرح کی چیزیں, مطلب اس ایج گروپ میں ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایشوز ہو رہے ہیں, اور پھر فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں, اس سے کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنی ڈائٹ میں فروٹس کا استعمال, سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں, یا لال آٹا استعمال کریں سفید آٹے کی جگہ, اس سے کانسٹیپیشن ختم ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا. اس میں دوائیاں بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ وہ ڈراپس پی رہے ہیں, وہ لوز موشنز پھر اس سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی عادت ایسی پڑتی ہے کہ جب تک پھر آپ وہ دوائی نہ لیں تب تک آپ کو سٹول پاس ہی نہیں ہوتا. تو وہ دوائیوں کی ایک عادت, اس کی ابیوز, لیگزیٹو ابیوز جس کو کہتے ہیں, اس کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو. تو اگر آپ کو لائک کانسٹیپیشن یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اور مسائل ہیں, تو آپ شروع میں تو آپ کوشش کریں کہ جس طرح دہی ہے, اسبغول ہے, ان چیزوں کا آپ استعمال کریں. لیکن اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی جا کے اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ کانسٹیپیشن اٹ سیلف بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے. اور آپ کے جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی دوائیاں مجھے دوبارہ کہہ دیتا ہے کہ استعمال کر لو, تو میں اس کے پاس کیوں جاؤں. یہ جو مینٹیننس ہے نا, یہ میں ٹیبل نیا بھی خرید کے یہاں رکھوں گی, لیکن اگر میں اس کا خیال نہیں کروں گی تو یہ
مطلب اس کی شکل بھی دیکھنے لائق نہیں رہے گی. کچھ چینجز نہیں لاؤں گی میں, بس اس کو اس میں ایک دیکھتی نگاہ رکھوں گی کہ یہ ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹر بھی کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو چلے بھی گئے اس دنیا سے, سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, شیورنگ ہوتی ہے, سویٹنگ ہونے لگ جاتی ہے, لیکن میں نے اپنے بچے کو نہیں بتانا میں ٹھیک ہوں, میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس, دوا لے لی, کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اپنا پرابلم, اپنی تکلیف نہیں بتانا چاہتے. اس میں اولاد کا خیال ہی ہوتا ہے لیکن ایٹ دا اینڈ نقصان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر ایک لانگ ٹرم آپ مسئلے میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے, جیسے میں آپ کو بتاؤں یورین کا مسئلہ بتانا, بہت پیشاب کے مسئلے ہوتے ہیں ایج گروپ میں, خاص طور پہ میلز کو ایک ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. پروسٹیٹ کے مطلب ایک گدود ہوتا ہے جس کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب رک کے آتا ہے, یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. دوسرا, عورتوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یورین پاس ہو جاتا ہے, ارجنسی ہوتی ہے, آپ واش روم جب تک جائیں, ایک تو آپ بھاگتے ہیں واش روم, یہ خطرناک ہے, گر گئے بیچ میں راستے میں تو آپ بھاگتے ہیں کہ نکل نہ جائے, ارجنسی. پھر اسٹریس انکانٹیننس ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زور سے ہنستے ہیں یا کھانستے ہیں تو یورین پاس ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی مسئلے کی وجہ سے دیکھیں اس میں نا, یہ ایج گروپ میں بڑا کامن ہے. یہ مسکولر نیچے کے جو یورین ہولڈ کرنے والے جو مسلز ہیں, جو اس کا سسٹم ہے, وہ ویک ہو جاتا ہے. وہ ویکنس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتے ہیں. اب آپ یہ ڈسکس نہیں کرتے اپنے ڈاکٹر سے, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ناپاکی ہوتی ہے. اب یہ تو مطلب میں کیسے بتاؤں, یہ ڈاکٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے گا. آپ یورین کے مسئلے تو چھوڑ دیں, سیکشول ایشوز ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے, کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. اس ایج گروپ میں کیا سیکشول ایشوز نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. ٹھیک, تو آپ کا ڈاکٹر, اگین وہی بات ہے کہ آپ کا ڈاکٹر اس طرح کا ہو کہ آپ اس سے کمفرٹیبل ہوں اور آپ جا کے ڈسکس کریں. اور یہ جو بھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ ڈاکٹرز جو نارملی آپ جی پیز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس انہوں نے 80-100 پیشنٹ دیکھنے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ گائیڈ کر سکیں. اسپیشلی ایک بڑا پرابلم جو میں نے بھی بہت زیادہ, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ, کہ بھائی باڈی ایکس بہت زیادہ ہیں, ان کو چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. بیٹھ جائیں تو اٹھتے ہوئے سوچیں گے, کھڑے ہیں تو بیٹھیں گے نہیں, کہ بیٹھ گئے تو اٹھا کیسے جائے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اولڈ ایج میں, یا یہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے خاص؟ دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلمز اتنے کم ہوتے ہیں. جتنی دیر آپ اپنا ٹائم دیکھیں, اگر آپ بہت دیر سو بھی جائیں گے نا, اگر آپ 12 گھنٹے سو گئے تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر اکڑے ہوئے ہوں گے, عجیب سا ایک درد ہو رہا ہوگا اتنی دیر تک بیڈ پہ لیٹنے. تو اب یہ سوچئے کہ ایک بندہ اگر صبح سے لے کے شام تک ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, تو جب وہ اٹھے گا تو ہاتھ پیر تو جام ہو جائیں گے نا. تو اس طریقے سے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانا بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی, وائٹامن ڈی کی کمی, کیلشیم کی کمی اس ایج گروپ میں بہت زیادہ کامن ہے. آسٹیوپوروسس جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ہڈیاں بھری ہو جاتی ہیں, وہ پین کرتی ہیں. پھر اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ کو فریکچر ہو گیا ہے تو وہ جگہ آپ کی پین کرتی رہتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. رائٹ. ایک اور چیز بڑی خاص جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے, کہ کیونکہ بڑا لمیٹڈ ایک آپ کہنا چاہیے چیزیں ہوتی ہیں جو اس ایج میں اگر بیماری ہے تو وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم کیونکہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے. وہ لوگ جن کے یہاں اس طرح کے پیشنٹ موجود ہیں جو اللہ نہ کرے کینسر جیسے مرض پہ مبتلا ہیں, یا وہ ڈائلسس پر ہیں, یا کسی اور طرح کی بیماری, ایسی بیماری جس کو سوچ کے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ شخص اس سے گزر رہا ہے. گھر والے عادی ہو جاتے ہیں, یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی اس چیز کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. دوسرے سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس تکلیف کو ویسے محسوس نہیں کر سکتے. کیا ہوتا ہے کہ وہ میرا دل نہیں کرتا یہ چیز کھانے کو, تو ان کے لیے جس طرح جب آپ جو بات کہی تھی, ہم بچے ہیں, اگر ہم ایک چیز نہیں کھاتے تو ماں 10 اور چیزیں ارینج کرتی ہے ہمارے لیے کہ کسی طرح یہ کھا لے, اس کے پیٹ میں کچھ چلا جائے تو یہ ٹھیک رہے گا. بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہ رہے ہوتے وہ چیز, دے وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ, کچھ الگ. وہ کوشش ہم نہیں کرتے اپنی لائف میں لگے ہوئے, اور بعد میں پھر ریگریٹس بھی ہوتے ہیں.
یہ بھی بات صحیح ہے. کچھ وہی والی باتیں سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. جو لوگ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی ڈپینڈنٹ نہیں رہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو میرے بچہ سوچے گا دیکھو میرا فری میں کھا رہا ہے, جیسے یہ والی باتیں بھی آتی ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آتی ہیں ہمارے پیرنٹس کے دماغ میں, مگر یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ میں سامنے کھاؤں گا تو یہ سوچے گا کہ دیکھو میرا اتنا سارا کھانا کھا گیا. کیا آپ نے کبھی سوچا ایسا ہمیں کھلاتے وقت؟ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ مینٹل یہ پرابلم ہوتا ہے اس ایج میں نا, اور اس کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے کہ وہ جو بھی کریں یہ دوسرا کان کھلا رکھیں اور اس سے نکال دیں, کیونکہ آپ نے ان کے آگے بولنا نہیں ہے, آپ نے ان کو جواب نہیں دینا. ہو سکتا ہے وہ سلینگ بھی ہو جائیں, اکثر سلینگ لینگویج بھی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں چلے جاؤ اور یہ وہ سب کچھ سن لیں, اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے اب تو ہو گیا, اب جو بھی ہے وہ یہی ہے. سو پیرنٹس کی رسپیکٹ ایٹ دا اینڈ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہی ہم نے کرنی بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان.